Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیا حسین. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ثنا قادر. اور میں ہوں الوینا آقا. اور میں ہوں انم گوہر. Alright. عرض کیا ہے ارشاد. منافقت کا ہر درجہ پار کر دیتے ہیں. منافقت کا ہر درجہ پار کر دیتے ہیں. یہ لوگ کتنے پیار سے وار کر دیتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. کیا بات. منافقت سے یاد آیا. وار کس نے کیا آپ پہ؟ نہیں وار تو کسی نے نہیں کیا. وار ہو رہی ہے رشیا یوکرین کی, پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے سول وار ہو جائے. بٹ میں آپ کو تو منافقت سے یاد آیا, نہیں منافقت سے یاد بالکل نہیں ہے. بٹ میں بات کروں گا ریحام خان صاحبہ کی. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ریسنٹلی, ابھی جو گزرا ہے ہفتہ, اس میں انہوں نے کہا ریگارڈنگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو ایکٹرز ہیں, جو شو بزنس انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان کے بارے میں کیا کہا. وہ ٹویٹ ذرا میں پڑھنا چاہوں گا. ریحام خان صاحبہ کہتی ہیں, شیز خان ایکس خان, ریل نیم بھی خان بھی ہے. اچھا, وہ کہتی ہیں جو ممی ڈیڈی اداکار تحریک انصاف کا اقتدار جانے پر احتجاج کر رہے ہیں, کاش کشمیر پر بھی اتنا ہی احتجاج کیا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی انم. جو خود لوگوں پہ کرٹیسزم کرتی ہیں وہ کیسے کسی پہ فنگر پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہیں, وہ بھی اپنے ہسبینڈ پہ. ہاں مطلب ان کے شوہر تھے تو وہاں پہ آپ کو انہیں وہ دینی چاہیے تھی, رسپیکٹ دینی چاہیے تھی, لیکن آپ جو ہے ان کو ڈیگریڈ کری تھی, ان کا مورال ڈاؤن کری تھی. اور اب آپ باقی اگر کوئی سپورٹ کرے کسی اچھی چیز کو تو اس میں بھی آپ جو ہے پوکنگ کر رہی ہیں فار نو ریزن. آئی ڈونٹ نو وائی. ٹرو. یس الوینا. ایگزیکٹلی, ان کا خود جو پورا پاسٹ ہے یا پھر ان کا پورا جو کیلیبر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ نکتہ چینی اور تنقید کرتی رہتی ہیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب سے. حالانکہ وہ ان کے ایکس ہسبینڈ ہے, پھر اس کے باوجود بھی یا اگر یہ بہت ہی رسپیکٹفل خاتون ہوتی تو یہ چپ چاپ معاملہ ختم کرتی. لیکن یہ اتنی بے عزت عورت ہیں, ہر وقت ان کو یہی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں اور یہ فور نو ریزن کر رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کہتی ہیں ایکٹرز کو نہیں بولنا چاہیے, کبھی کہتی ہیں ایکٹرز ان کو بولنے کا حق ہے, باقی کسی کو نہیں ہے. یہ ہر قسم کی گھٹیا اور نیچ باتیں کر لیں اپنی کتاب میں, وہ ہم نہیں کرنا چاہتے فی الحال, کیونکہ یہ ویسے اتنی کوئی خاص عورت ہے نہیں جن کو آپ ڈسکس کریں گے. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی خاص عورت ہے نہیں جن کو آپ ڈسکس کریں گے. خاص نہیں, ایک پبلک فگر ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں کسی کے بارے میں تو ویلیو ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کیا کہتی ہیں سنا اس بارے میں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلی چیز تو کہوں گی کہ آپ کسی اور پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں مجھے صرف اتنا بتا دیں. کیا بتاؤں اپنے بارے میں؟ کہ آپ نے ریحام خان کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کتنی بار جو ہے وہ کشمیر کا مدعا اٹھایا ہے یا کشمیر کے اوپر بات کی ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کشمیر کے بارے میں بات کی. جب وہ خاتون اول بھی تھیں, آپ لوگوں کو یاد ہے, تب بھی انہوں نے کشمیر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی کبھی بھی. اب دوسروں کو آپ کہہ رہی ہیں کیونکہ خان صاحب یہاں پر بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے, تو اس لیے اب آپ اسی طرح کے جو ہے وہ پیسے آزما رہے ہیں. Noise. Don't point fingers. Before that, look into your گریبان. I like this. But میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. عمران خان صاحب نے, جو آپ کے یہ لیڈر ہیں جو ڈونیشن پہ چلتے ہیں, ڈونیشن پہ ملک چلا لیتے ہیں, انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے جو یہ جلسے ولسے تھے اس کے لیے ڈونیشن کے لیے انہوں نے اپیل کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں, اور 24 گھنٹے میں 1 بلین روپیز لے آئے. یہ ہوتا ہے لیڈر, 1 ارب روپے. بیکاز پیپل ٹرسٹ ہم. ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی لوٹ مارنے کی گئی نیشنل ایکسچیکر سے. وہ اگر دوسرے جو لوگ کرٹیسائز کریں نا ان کی کہ اوہ یہ تو چارٹر پہ کیوں انہوں نے ٹریول کیا, اتنے لاکھوں روپے لگ گئے, آپ مجھے یہ بتائیں ان کی لائف انڈر تھریٹ ہے. اور یہاں پہ ایک معمولی چھوٹا سا صحافی, اس کی لائف بھی انڈر تھریٹ ہوتی ہے. اور ہم پرسنلی, میں FIA بھی جھیل چکی ہوں, میں پیمرا بھی جھیل چکی ہوں, اور میں بہت زیادہ پرابلمس جھیل چکی ہوں. تو خان صاحب کی لائف کیسے انڈر تھریٹ نہیں ہوگی؟ ایک چھوٹا جونیئر لیول کا یا میڈیوکر لیول کا جرنلسٹ بھی, اس کی لائف بھی انڈر تھریٹ ہوتی ہے. تو خان صاحب کی نہیں ہوگی. فضول باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ ان کی لائف کوئی انڈر تھریٹ نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کو چھوڑیں, مجھے اپنا FIA والا کیس بتائیں. بہت لمبا ہے یہ. اگر میں نے ان کا کمپنی ان کا نام لے لیا بزنس, وہ پھر آپ کے پاس بھی نوٹس آ جائے گا کہ آپ نے بات کیوں کی. اچھا, وہ دبئی اور لنڈن میں ان کے بزنسز ہیں اور بزنسز چونا لگانا. آلرائٹ, آف کیمرا ہم بات کریں گے اس پہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ ان جیل. مجھے تو ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی. لیکن مجھے بتائیں ارشیا, پہلے تو آپ ریحام خان صاحبہ کا بتائیں اور پھر عمران خان صاحب کا بتائیں. عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان پہ تو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کافی ساری باتیں اچھی بھی کر رہے ہیں, بری بھی کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, نیگیٹو باتیں کرنے والے تو آپ کو پتہ ہی ہے. 170 کون سا فگر تھا وہ یونس جو 174 سے جیتے ہیں؟ ہاں وہ والا صرف فگر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور فگر نہیں ہے ان کا کوئی نیگیٹو بات کرنے والا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ریحام خان کی بات کی ہے تو وہ ہمیشہ سرخیوں پر رہتی ہے, میڈیا کی سرخیوں پہ ہائی لائٹس ان کو چاہیے ہوتی ہے. جیسے کہ
उन्होंने लास्ट टाइम बुक भी बनाई थी हमारे इमरान खान साहब के खिलाफ, उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी. मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सनल चीजें जो होती हैं अगर आपके साथ गुजर भी चुकी हैं तो आप लोगों के सामने हाईलाइट मत करें. आपका और अल्लाह ताला का कनेक्ट होना चाहिए ना. एग्जैक्टली. तो ये चीजें हैं उनमें शुरू से. What's your take, Anam? On what thing? किस बात पे? इमरान खान साहब जो डोनेशन लेके आप मुल्क चलाने के कोशिश में आपके कायद, हमारे कायद, जी हमारे एक्स कायद, आपके एक्स कायद, हाँ, और इंशाल्लाह वो जो देखिए लोग उन पे एतबार करते हैं और उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी है. डोनेशन उन्होंने लोगों, डोनेशन इंग्लिश में भीख होती है. नहीं हम नहीं मानते, लूट मार करते हैं आपके खजाने से, फिर खुश थे आप. आपको इसी चीज की आदत है जो आप टैक्स के पैसे दें वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो आपके लूट मार करके कोई खा जाए, कोई गंजा हो कोई डीजल हो, सब खा जाए. देखिए हम खाते हैं लेकिन लगाते भी हैं. जी देखिए वो कहाँ डाली उन्होंने, कौमी खजाने में, कहाँ कौम पे लगेगी, कहाँ पे उनकी अपनी जेब में जा रही है, अपनी जात पे खर्च करेंगे तो वो उसके लिए, हम अवाम के लिए. तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी चीज है और इसको मैं उसमें नहीं ले, उसके जुमरे में नहीं डालती. आप जो कह रहे हैं हमने भीख मांगी है, जी जी जी, अभी साहब हुकूमतों ने भीख मांगी और अपनी जात के लिए मांगी, वो आते हैं भिखारी तो वो कहलाएंगे. लेकिन मैं थोड़ी हार्श हो रही, आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी अंडू नहीं कर सकती, बोल दिए लफ्ज. beggars can't be choosers. Yes सना. देखिए पहली बात तो ये है कि खान साहब की अगर आप देखें ना कि जो उन्होंने मुल्क के लिए जद्दोजहद की है तो उसमें आपको एक चीज़ पता चलेगी कि उनके कोई ऐसा ना जो बिजनेस जैसे हमारे दूसरे सियासी लीडर्स के इनके पास नहीं है कोई ऐसा. इन्होंने शौकत खानम जब बनाई तब भी आपको पता है कि उन्होंने किस तरह से शौकत खानम बनाई थी जिसमें अभी भी आवाम का जो है वो इलाज हो रहा होता है. अभी ये है कि वो जब अपने 3 साल तक वो रहे हुकूमत में उन्होंने अपने खांचे नहीं भरे. तो जब खांचे नहीं भरे तो अब जलसे के लिए कहाँ से पैसा आएगा? आप खुद सोचे. अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक लीडर आया वजीर आजम बना अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो बिल्कुल चला जाएगा या मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. एग्जैक्टली. अब वो जा तो नहीं सकता ना. रिस्पांस चाहिए आपको अलवीना, मुझे इसका जवाब देना. लोग डायरेक्ट ये अटैक आगे से दूसरा अटैक करे, पर मैं उनसे ये कहती हूँ जब उन्होंने 3 साल में कुछ नहीं बनाया तो आगे से एक लेम आर्गुमेंट आता है कि ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है. देखिए ट्रांसपेरेंसी तो है. सबसे अच्छी बात यह है जो दूसरे जलसे करते हैं जो पॉलिटिशियन पार्टी है उनका पता चले कि पैसे जो लगाए इन्होंने कहाँ से आए हैं. ये एक ट्रांसपेरेंसी है कि वहां से डोनेशन आया हमने लगा दिया. वो चार्टर प्लेन के बारे में भी एक इंसिडेंट हो गया. तो वो जो कंपनी है जिसका वो प्लेन था उन्होंने आगे से कह दिया कि भाई हमारी तो प्रैक्टिस है ये हर हम जो रेंट पे लेने आता है हम उसको दे देते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं. हमने कोई एक्सपेंस वियर नहीं किया. एक सवाल छोड़कर चले जाएं आप. मैं चाहूंगी कि अवाम भी इसका जवाब दे कि आज तक जो है वो एमकेएम जो जलसे कर रही होती है उसके पैसे कहाँ से आते हैं? ठीक है ये मैं आर से नाम आता है, ये मैं सवाल यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ. ब्रेक का टाइम हो गया है. ये सवाल पे गौर कीजिए. ब्रेक में ये सवाल उठा लूंगा. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और यहाँ पर हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और अपने शो का सिलसिला आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड मेरे पास आज एक टॉपिक है विच इज़ लाइक वेरी जनरल टॉपिक और हम हर दूसरे इंसान के अंदर देखते हैं कि ये मसला कहीं ना कहीं पाया जाता है. लेकिन हर किसी के रिएक्शन देने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है लेकिन होता सबके अंदर है. और ये हमारी सोसाइटी का सबसे एक निगलेक्ट किया जाने वाला एलिमेंट है जिसे हमें ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बाज़ वक़्त अगर ये लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो हमें हमारी ज़ात के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है. मैं बात कर रही हूँ जी टेम्पर इश्यूज़ के बारे में. बहुत सारे लोगों को बहुत टेम्पर इश्यूज़ होते हैं. डिफरेंट इसके लेवल और स्टेजेस होते हैं. अगर आपको इस चीज़ की आदत है and if you are comfortable doing this in front of people या with your family या with your friends तो आपको लगता है कि जो सामने वाले हैं वो used to हो चुके हैं मेरा ये वाला वर्जन देखने के लिए तो आप उस चीज़ को कभी भी करेक्ट नहीं करना चाहते. क्यों? बिकॉज यू नो कि सबको पता है कि जी मेरी तो ऐसी ही आदत है और मैं तो ऐसी रिएक्ट करती हूँ या करता हूँ और लोगों को ये चीज़ इतनी बुरी लगती है. क्यों? क्योंकि लोगों के सामने मैंने या तो जानबूझ के अपना एक कैरेक्टर पकड़ा हुआ है अपना थोड़ा रोब और दबदबा रखने के लिए. हाँ, और घर वालों के सामने आप सूखी गिल्ली बिल्ली होते हैं तो ये भी होता है. और कुछ लोग वाकई इस चीज़ का शिकार होते हैं कि वो दे कांट हेल्प देयरसेल्व्स तो उनको मतलब चाहते ना चाहते उनकी वो चीज़ निकल आती है. तो टेम्पर इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं. या तो आपके बचपन में कोई ट्रॉमा हो सकता है या आपको कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है या ज़िंदगी में कोई फेलियर आपको बार बार मिल रहा हो उसकी वजह से भी आप थोड़े से दिल बर्दाश्ता डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. तो आप थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं और लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि हमसे बात ना करें. अगर आप हमसे बात करेंगे तो उल्टा जवाब पाएंगे. सो ऐसे वाले डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के. लेकिन मैं आप सबको भी अपनी गुफ्तगू में मुखातिब करना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी कि कभी कुछ ऐसा हुआ है कि टेम्पर
ایشوز کی وجہ سے آپ نے کوئی زندگی میں کوئی ایسی کہانی ہو یا کوئی ایسا قصہ ہو کہ آپ کو بعد میں لگا کہ یار مجھے یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا میں اس چیز کو کنٹرول بھی کر سکتا تھا, مطلب انوانٹیڈلی انڈیزائرڈلی وہ چیز آپ کی نکل گئی اور بعد میں بہت ریگریٹ ہوا اور آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز یا کوئی اپنا چلا گیا ہو, اس طریقہ کوئی بہت مطلب زیادہ ہائی لائٹڈ مدعا آپ کی زندگیوں کا؟ دیکھیں, ایک تو پہلے میں اسٹارٹ کروں گا یہ بول کے کہ اتنا غصہ کرتے ہو کیا پیار ہو گیا ہے؟ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کو پیار ہوتا ہے اس کو غصہ ہرو بھرو آ رہا ہوتا ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ وین آئی واز ینگ, ویری ینگ, اسکول کالجز میں, تو ایک کراچی کا ایک اگر لڑکا ہے نا, اگر ہم بات کرتے ہیں لڑکے کی, تو وہ بڑا پھڈے باز ہوتا ہے. آپ ٹین ایجر والے دور کی بات؟ جی, when I was a late teenager, ٹھیک ہے, I was close to be an adult, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم بہت غصہ تھا, اس ٹائم مجھے بہت پرابلمس تھی, پھڈے بولنا نہیں چاہیے, I was part of some political student جو پارٹیز ہوتی ہے اس کا بھی حصہ تھا. تو there was a ٹیکسی والا جس کو میں آپ کہیں ریگریٹ ہوا, وہ میں اپنا انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. there was a ٹیکسی والا اور میں بات بات پہ غصہ تھا. I had this hockey with me all the time. تو پھڈے مشہور تھا. میں آپ کی پارٹی بھی سمجھ گئی. بالکل میں دور ہوں اپنی پارٹی سے, اب میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا جو گینگ بنا تھا, کچھ نہیں, سب ڈیلیٹ ہو گیا, پاسٹ ہو گیا. بٹ ایک لوگوں کو بتانے کے لیے مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھیں. تو ایک ٹیکسی والا تھا, اس نے مجھے کٹ کر کے گیا, اینڈ میں اتنا غصے والا ہوتا تھا کہ مجھے جو بھی دکھتا تھا تو میں اپنا ہاتھ کھول دیتا تھا. میں زبان میری گندی تھی, میں بہت برا بول دیتا تھا. تو میں نے ہاکی سے یوں موو کیا تو وہ بندہ تھوڑا سا دور ہو گیا, ٹیکسی کی دور چلی گئی. تو مجھے کچھ سوچا نہیں, میں نے ایک پتھر اٹھایا اینڈ آئی تھریو اٹ. Oh my God. جو گاڑی کا جو پیچھے والا شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا, اینڈ وہ ٹیکسی والا ڈر کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو لگا کچھ یہ کوئی مسئلہ ہوگا, کچھ ہوگا, تو بھاگ گیا. تو وہ آگے جب میں ہم واک کر کے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا وہ ٹیکسی والا وہاں کھڑا ہوا ہے, اینڈ ہی واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ آف ہز کار اینڈ ہی واز کرائنگ لوکنگ ایٹ دیٹ گلاس, جو بروکن گلاس تھا. اس ٹائم مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے غصے میں پتھر اٹھایا, مطلب مجھے ٹچ بھی نہیں ہوئی گاڑی, اینڈ بس اس نے ہلکا سا کٹ لگا تو میں نے اس کو توڑ دیا نقصان. وہ کتنا غریب ہوگا, اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. وہ جو ایک فیلنگ تھی, اس کے بعد آئی ریئلائز کہ آئی شوڈنٹ ڈو اینی تھنگ. اور فرام دیٹ ڈے آئی تھنک میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے اس سے معافی مانگی. ہم اس ٹائم سن تو لیں, اس ٹائم ینگ تھے, غریب تھے, تو معافی سے ہم نے گزارا کیا, پیسے نہیں دیے میں نے ان کو. اب اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کی پیسے سے زیادہ آپ کو ریئلائزیشن پوائنٹ آ گیا, وہ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے غلطی کا آپ کو احساس ہو گیا. جی عرشیہ. اچھا, میں تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہوں کہ جیسے کہ آپ کی لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کبھی بھی برداشت ہی نہیں کر سکتے, اور اتنا پیک پہ چلی جاتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے یا بہت پریشر بھی دے رہا ہے, تو آپ نے برداشت کرنا ہے. بالکل. یعنی کہ میں اپنی والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جب میں 12 سال کی تھی تو میں کیا کرتی تھی کہ بہت کوئی مجھے ڈانٹ رہا ہے یا مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو میں خاموش ہو جاتی تھی. میرے اندر خاموشی تھی, میں کہتی تھی کہ اللہ خود ہی جواب دے دے گا, میں نہیں لڑ سکتی. تو یہ 12 سال کی ایج تک ابھی تک کی جو میری سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے. بٹ اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشر ہے, بہت زیادہ کسی نے ڈانٹا ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں جو کہ برداشت نہیں ہو رہی, تو میں کیا کرتی ہوں, میں اس سے بات نہیں کرتی یا میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی, اینڈ انفیکٹ میں غصہ بھی نہیں کرتی. میں خود اکیلے میں جا کے رو لیتی ہوں, یا تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتی ہوں. اور انم اتنا سکون ملتا ہے آپ کو کہ اچھا, جو میرا ٹاپک بھی ہے اسی سے تھوڑا سا ریلیٹ بھی کرتا ہے, تو میں اور مزید آپ کو اس کے بارے میں آپ کے ٹاپک کا بھی انتظار کریں گے اور اس میں ویٹ کروں گی, آپ مزید کیا ایڈ آن کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں ثنا؟ میرا تو بہت زیادہ ایشو بچپن میں تھا, اب تو میں بہت سدھر گئی. ابھی سدھر گئی, دونوں کی چیئر ساتھ میں لگائی ہے. مجھے آپ کا بچپن دیکھنا ہے ثنا. نہیں, میں بہت سدھر گئی. میں کہتی ہوں کہ جو میں پچھلے 4 سال پہلے تھی وہ میں اب بالکل نہیں رہی. سیریسلی, میں نے اپنی زندگی میں مطلب میں نے اپنا نقصان زیادہ کیا. دن بدن بگاڑ تو نہیں آ رہا ویسے؟ نہیں, بہت سدھر گئی. آپ لوگ اگر اس ثنا سے ملتے تو سوچے آپ کی 2 دن میں نے پہلے دیکھا تھا, پہلے اچھی خاصی تھی. اچھا, اب گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے. اب دوسری والی گڑبڑ آئی ہے جو آپ نے دیکھی, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پہلے والی نہیں ہے. لیکن میں نے اپنا نقصان بہت کیا ہے. مطلب میں نے 8 موبائل ایسے توڑ دیے اپنے, کیونکہ جب بھی غصہ آتا ہے میں اپنی چیز توڑتی ہوں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کی بھی چیز اٹھا کے پھینک دیتی ہوں, وہ بھی توڑ دیتی ہوں. تو جب سے مجھے یہ چیز پتہ چلی, غصہ ہے تو اپنے فون جو پھینکنا ہے نا وہ آپ نے میری گود میں پھینکنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا غصہ بھی نکل جائے گا, میرے پاس نیا فون آ جائے گا. نہیں, جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میرے بابا, ایک بات بولوں کہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جو ہیں وہ فون یا اپنی نقصان اپنا کیوں غصہ آتا ہے نا. آپ جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کا پیارا ہے, نہیں کر سکتا, برداشت کریں, برداشت نہیں ہو سکتا نا. سم ٹائم دیکھیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں, آپ مجھے بہت پیارے ہیں, میں آپ کو کچھ کہوں گی تو مجھے برا لگے گا, اس سے اچھا میں اپنا ایک فون توڑ دوں تو مجھے تھوڑا سا نا میں ریلیکس ہو جاؤں گی. لیکن جب سے میرے بابا نے مجھے ایک چیز
चीज सिखाई जिंदगी के अंदर कि आज तुम ये चीजें कर रही हो तो क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम खुद कमा रही हो और खुद अपनी चीज का नुकसान कर रही हो, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए तुम ये कर रही हो। लेकिन अगर सोचो कि अपने बाबा के बारे में सोचो कि जब मैं बाहर जाता हूँ और मैं कुछ लेकर आता हूँ तो मैं किस तरह से पैसे कमाता हूँ। तो तुम नुकसान तो अपना कर रही हो, लेकिन ये जो नुकसान कर रही हो वो हर एक इंसान के ऊपर आता है जो मेहनत से कमाई करता है। वाह वाह तब से आज तक मैंने अपनी कोई चीज नहीं तोड़ी, और ये मोबाइल में पिछले 4 साल से चला रही हूँ। हालांकि ये भी थोड़ा बहुत तो इस पर अटैक हुआ है, लेकिन ये अच्छा है, बच जाता है ये। चले बहुत अच्छी बात है। आप बताएं अलवीना जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, हम सब कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा कहीं से आता नहीं, गुस्सा फील होता है, एक फीलिंग है। जिस तरह खुशी है, गम है, गुस्सा भी इसी तरीके का एक फीलिंग है। और आई वुड कन्फेस दिस ओपनली दैट आई हैव दिस टेम्पर इश्यूज एंड नॉट फ्रॉम नाउ, when I was actually a young genetically भी कह सकते हैं, क्योंकि एक टेम्पर का कुछ होता है, आपके पेरेंट्स में होता है, ब्लड में भी होता है, नस्ल में भी होता है। लोग वो कहते हैं कि लोग कहेंगे गलत बात पर ही आता है, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत बात पर नहीं करते, जो बहुत फेयर होते हैं या बहुत ज्यादा जो अपनी लॉयल्टी के साथ हर किसी के साथ लॉयल होते हैं अपना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, चाहे जो भी उनका काम हो, फिर उनके जो है कुछ इश्यूज भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी। और दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूंगी, कोई मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं है कि जिससे मुझे मेरा क्योंकि मुझे फील होता रहता है अक्सर ज्यादा ऑन ऑफ, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में कोई अपनी चीज तोड़ी ना, मैंने किसी और की चीज तोड़ी है, इस तरह अब्यूसिव नहीं हुई हूँ। दूसरा इसमें ये है कि बाकी अगर मैं किसी के साथ हो जाती हूँ लाउड, क्योंकि मैं होती रहती हूँ, ठीक है, तो मैं उनको, अगर मुझे फील होता है कि मैंने ज्यादा कर दिया है इसके साथ या मुझे नहीं करना चाहिए था, आई वुड डेफिनेटली से सॉरी टू हिम। ऐसा भी होता है कि अगर मैं किसी गाड़ी में बैठ जाऊँ, कोई टैक्सी है और किसी को एड्रेस समझ नहीं आ रहा और इतना समझाने के बाद भी नहीं आ रहा, मैं बहुत लाउड हो गई, फिर उसके बाद वो बंदा बहुत ही तमीज वाला होगा, उसने कोई बदतमीजी नहीं की, तो आई वुड जस्ट से सलाम, जो कि हर जगह आई डू, एंड देन आई से एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। मैं उनको जाके फौरन सॉरी कर दूंगी। हालांकि उस बंदे की समझ ही नहीं आ रही, उसको मैं उसको इतनी 15 मिनट लगा के समझा रही हूँ, उसको फिर भी समझ नहीं आ रही, हर तरीके से समझा लिया, लेकिन अगर वो फिर भी बिल्कुल बदतमीज नहीं है, उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं किया, आई वुड डेफिनेटली से सॉरी टू हिम। सो आई जस्ट कीप इट बैलेंस। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके डिफरेंट स्टोरीज सुन के, और इन द एंड में कंक्लूजन इसका एक चीज थी जो मैंने पढ़ी थी, और कहते हैं कि अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया होता है। तो एक चीज, रमजान का भी महीना है, तो अच्छी बात जितनी भी हो सके हमें शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, उसका अच्छी बात को सिखाने का और इल्म बांटने का भी आपको बहुत सवाब मिलते हैं। तो ये टॉपिक को टेबल पे लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आप सबके साथ ये एक बात रख सकूं कि मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है कि हम अक्सर जब भी कोई इंतकाल कर जाते हैं तो एक जुमला आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि या अल्लाह आप इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाइएगा, ठीक है। तो ये जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम किनका होता है? उनका होता है जिनको अपनी गलती के बाद रिग्रेट होता है, जिनको अफसोस होता है। इस बात के बाद से मेरी एक आदत थी, लेकिन इस बात के बाद मैंने इस आदत को और भी ज्यादा अपने अंदर पैदा कर दिया कि मैं छोटी सी भी बात और मैं उसको अगले को जाके कहती हूँ आई एम रियली सॉरी। मुझे झुकने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अल्लाह आप सॉरी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आप नहीं हैं तो भी कर दें, क्योंकि अल्लाह की नजर में जो झुकता है वो ज्यादा अफजल है। यहीं पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि हमारी खूबसूरत होस्ट जो हैं वो एक गुस्से वाला वो टॉपिक लेकर आई थी कि जी गुस्सा कैसे आपको कंट्रोल करना है, अगर आप गुस्सा कंट्रोल नहीं करते तो आपके लिए कितना नुकसानदेह है। तो उसी के हवाले से मेरा भी आज का एक टॉपिक है, इन्हीं की बात से कनेक्ट करता हुआ कि बेनिफिट ऑफ साइलेंस, राइट, कि आप लोग अपनी लाइफ में अगर जितना चुप रहेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में जो है वो खूबसूरती भी रहेगी। कहते हैं ना, और एक चुप 100 सुख। एग्जैक्टली। देखिए, एक बंदा है, लेट्स सपोज यूनस है, ठीक है, तो वो बहुत चीख रहा है, बहुत बातें कर रहा है, कह रहा है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हाँ ऐसे नहीं हुआ, तो आप उसको सुने, क्योंकि जब तक वो पूरा खाली नहीं हो जाएगा तो वो तब तक जो है वो बचता रहेगा। हाँ, वो बचता रहेगा। एग्जैक्टली। कौन बजा रहा है मुझे? नहीं, मतलब आपका गुस्सा जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप शाउट करते ही रहेंगे, आप चुप नहीं हर वक्त निकालता रहता है 24 घंटे, लोग सुनते भी रहते हैं, फिर क्या करें? तो ढीठ है लोग ढीठ है जी।
जब तक आप खाली नहीं हो जाते तब तक आपको कोई भी ना छेड़े, क्योंकि ये आपकी क्या कहते हैं नेचर है, ठीक है, निकलने दें, ठीक है। ये फिर एक टाइम आता है इंसान की, एक सर्टेन टाइम आता है, पूरी एज में आप हिसाब लगा लें, बचपन से लेकर जब तक आपकी जिंदगी है तब तक एक आपका टाइम आता है, चाहे वो आपकी फैमिली से आ जाए, चाहे वो आपकी बीवी से आ जाए, बच्चों से आ जाए, एक टाइम एक ऐसा आता है जब आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, चाहे वो आपकी बेटी आपका कंट्रोल कर दे या बीवी आपका कंट्रोल कर दे, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि माँ भी एक ऐसी स्टेज पर आके अपने बच्चे का गुस्सा कंट्रोल कर सकती है, या तकदीर की मार। और कुछ लोग ढीठ भी होते हैं, कुछ लोग ये जिस तरह यूनुस कह रहे, मैं नहीं कह रही, ढीठ भी होते हैं, वो नहीं सुधरते, चाहे गम आ जाए, चाहे कोई तकलीफ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उनको तो छोड़ दें, ये इंसान है, नॉर्मल लोगों की बातें हो रही है जी। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं सिंपली कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। यस, आमीन आमीन, एग्जैक्टली। अच्छा जी, मेरा नंबर 1 है आप लोगों का एडवाइस, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, तो आप लोग खुद भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो करते जाइएगा कि जी हाँ वाकई में है, वाकई में है, वाकई में है। अच्छा जी, नंबर 1, किसी पर भी चिल्लाने से पहले खुद 10 दफ़ा सोचें कि जी मैं इसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, मैं इतनी अथॉरिटी रखता हूँ इसके ऊपर चीखने की, मतलब मेरे पास इतने गट्स हैं कि मैं इस बंदे को चिल्ला रहा हूँ, या हो सकता है अल्लाह ताला ने इसको बहुत कुछ दिया हो, राइट, तो अगला बंदा बॉस का बेटा हो, आपको पता ही नहीं। एग्जैक्टली, मतलब उसने अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ हो, पता चले मैं आपको डांट रही हूँ और आप बॉस के बेटे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको ये बतानी नहीं है। हाँ, हमने एग्जाम्पल दी है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली। तो आपके ऊपर मैं चिल्ला रही हूँ और बाद में बोलें जी इसको जो देख लिया जाए, इसकी जरा सिस्टम देख लिया जाए, तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं कि आप हुलिये पर नहीं जरा देखा करें, आप लोग जो है उनका बैकग्राउंड देखा करें कि जी बैकग्राउंड उनका क्या है। और वैसे भी किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है, अपने अंदर इतनी बर्दाश्त रखें कि जी अगर कोई बंदा आपसे बहुत ज्यादा लाउड करके भी बात कर रहा है ना, तो इग्नोर करें। वो कहते हैं कि बुराई को अच्छाई मार सकती है, बुराई को बुराई नहीं मार सकती, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। हाँ, हर वक्त ऐसा नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आप पूरा दिल उनको निकाल के दे दें, वो फिर भी आपके नहीं होते ना, इसीलिए फिर इंसान को जो है ना वो थोड़ा सा किनारे कशी कर लेनी चाहिए। और आजकल की दुनिया ऐसी है, आई स्वेयर, अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे ना, क्योंकि आपकी आदत है, वो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे आपको, ये भी हो जाता है, तो बैलेंस बस मेंटेन करना चाहिए, इसका कोई ऐसी टेक्निक रॉकेट साइंस नहीं है। और जिन लोगों का गुस्सा बहुत ऊपर होता है, उनका प्यार भी बहुत ऊपर होता है, वो उनका हर इमोशन हाई होता है, उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती है। वैसे जिनका गुस्सा बहुत ऊंचा होता है, उनका प्यार भी बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उनकी नफरत भी उतनी ऊंची। बिल्कुल ऐसे नफरत नहीं, वो फौरन से जो माफ कर देते हैं। हाँ, डायलॉग नहीं, अगर नफरत हो जाए तो माफ नहीं करते, ये भी है। नहीं, वैसे ऐसे भी तो होते हैं ना वो नफरत के ऊपर है, वैसे यूं फॉर इंस्टेंस फौरन माफ भी कर देते हैं और भूल भी जाते हैं। वाह वाह, सेकंड एडवाइस की तरफ चलेंगे। मैं अपनी मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप जॉब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। अक्सर ऐसा होता था कि मैं बहुत गुस्से में घर चली जाती थी, या मतलब ऐसा होता था ना, नहीं मतलब आपने सुन ली, बातें सुन ली, आपको डांट भी पड़ गई और सब चीज़ों की, फिर आप घर चले जाते हैं, आपने बिना कुछ कहे और सब चीज़ें जो है वो अपने घर जाकर आप अपनी माँ से भी, मैं अपनी माँ से शेयर करती थी कि जी आज ऐसा हुआ, तो मेरी माँ मुझे सिर्फ एक ही बात कहती थी कि आज का जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ मुश्किल है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। ये बात उनकी ऐसी छप गई मेरे माइंड में कि मुझे गुस्सा भी नहीं आता था, अगर कोई कुछ कह रहा है ना मैं खामोश हो जाती थी। मैं पता क्या करती थी, मैं अल्लाह ताला का नाम लेना शुरू कर देती थी कि अल्लाह अकबर, या कुछ भी आपके जहन में कुछ भी उस टाइम पे आना शुरू हो जाए तो आप एग्जैक्टली आपने वो बात सुनी ही नहीं है, लेट्स सपोज सना कह रही है, अनम कह रही है, अलवीना कह रही है, आप कह रहे हो, कोई भी बात गुस्से से कह रहे हो, मैं उसको इग्नोर करूंगी और मैं डायरेक्टली अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाती थी। तो ये इसको कहते हैं कि आपकी जिंदगी में फिर पीस आना शुरू हो जाता है कि आपने दुनिया की बातें तो सुननी नहीं है ना, कि दुनिया क्या कह रही है, क्योंकि कभी भी आपको पॉजिटिव बात वो कभी भी नहीं बताएंगे, आपको हमेशा नेगेटिव बात बताएंगे। आप अच्छे भी लग रहे होंगे ना तो आपको बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा, ये आपने ऐसा नहीं किया, तो वो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे सिवाय आपकी फैमिली के अलावा। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आपको किसी इंसान से आपको बहुत ज्यादा प्यार हो जाए और वो उस इंसान से मोहब्बत आपको अपने अल्लाह से दूर कर रही हो, तो आपको अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए ताकि आप अपने अल्लाह से वापस रुजू कर सकें। ये अच्छी बात नहीं होती, ये आपके लिए एक इम्तिहान और आजमाइश जैसा होता है, और अगर किसी पे बहुत गुस्सा आए तो भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और एक और बात, अगर आपका दिल करे ना किसी को बद्दुआ देने को, तब भी आप जो हैं वो चुप हो जाएं और अल्लाह ताला से रुजू करें, क्योंकि आपको नहीं पता। आपको पता है ना उन्होंने हाथ उठा के जो बदुआएं दी हैं, ओ माय गॉड, यूनुस आप, मुझे अल्लाह ने हिदायत दे। हाँ, आमीन। इतना हुआ भी तो बुरा, किसी ने इशारा भी किया नहीं हो,
یہ کچھ اشارہ چل رہا ہے, بڑا وائرل چل رہا ہے جی. مگر یونس مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہی نہیں کہ آپ کسی کو بد دعا دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہوں. لیکن جس کا دل ٹوٹے نا, جس کے اگر آپ نے دل توڑا ہے, وہی ایک سمپل بات ہے, ماں کی جو ایک ہائے نکلتی ہے وہ تو بد دعا تو نکل جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ سوچ کے دے رہے ہوتے, نہیں جو نکل جاتی ہے وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے. ایک لائن ہے کہ میننگ فل سائلنس از بیٹر دین میننگ لیس ورڈس. تو آپ کچھ اگر آپ سے ریلیشن ہو, وہ کوئی بزنس ہو یا کچھ بھی ہو, کوئی باس بھی آپ کو ڈانٹ رہا ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ورڈز اپنے بولوں گا اور یہ یوز لیس جائیں گے تو اٹس بیٹر کہ آپ چپ رہیں, سائلنٹ رہیں. بالکل ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ کسی انسان کو جو ہے نا وہ اس حد تک تڑپانا نہیں چاہیے, اس حد تک درد نہیں دینا چاہیے کہ اس کے دل سے آپ کے لیے ہائے نکلے. اور دوسری بات یہ ہے جو میں اتنی دیر سے تھوڑی فنی ہے سنبھال کے رکھی تھی, وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کہا نا خاموش رہنا چاہیے, میں آپ سے ڈس ایگری ہوں. آپ کو صرف اور صرف خاموش ایک جگہ پہ نہیں رہنا چاہیے, وہ ہے کسی سرکاری آفس میں, کبھی نہیں رہنا چاہیے. وہاں پر آپ کا کام بالکل نہیں ہوگا. اگر آپ چپ چاپ شریف بن کر بیٹھے رہے نا, آپ کا کام نہیں ہوگا. وہاں پر آپ کو گنڈا بننا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں کہ ہراسمنٹ بھی اگر کسی خاتون کے ساتھ ہو تو اس کو اس ٹائم بھی چپ نہیں رہنا چاہیے. یہ ایکسیپشنل کیسز ہے جو یہ دونوں بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب میں تو ایگزیکٹلی سوری الوینا, پتہ نہیں تھا ہم ایکسیپشنل کیسز پہ بات نہیں کر سکتے. جی جنرل بات کیجیے گا. ایگزیکٹلی, مطلب دیکھیں نا, آپ بات پہ غصہ کریں گے تو وہ بھی تو اچھا نہیں ہے. یہ تو آپ بہت پیک والی باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی آپ نے کسی کیا سرکاری آفس میں جا کے آپ نے کسی کو بتانا ہے یا کچھ بھی کہنا ہے. اگر وہ بیچارہ معصوم ہے تو اس پہ بھی چیخنا جو ہے وہ سرکاری آفس میں کوئی معصوم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنا منہ بند رکھتے ہیں لائف میں بہت ساری جگہوں پہ تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں, اور بعد میں جا کے آپ کو آپ کی یہ والی جو عادت ہے خاموش رہنے کی اور خاموش مزاجی کا مظاہرہ کرنے کی, آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک سوال ہے میرا ارشد سے, صرف بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ہر, کیا آپ بچپن سے خاموش تھیں یا آپ بعد میں خاموش ہوئی؟ میں ایسی ہی ہوں الوینا, میری فیملی میں نا میری اپ برنگنگ ہی ایسی ہوئی ہے. میرے جتنے بھی فیملی الگ ہوتے ہیں نا, جیسے میں اگر بتاؤں آپ کو, میں ایک بھائی اپوزٹ ہے, وہ بات ہی نہیں کرتی, وہ اتنی خاموش اور میں اتنا بولتی ہوں, تو ٹوٹلی اپوزٹ. صرف میرا ایک بھائی ہے جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, ادروائز ہماری فیملی میں کوئی غصہ نہیں کرتا, بہت پیس ہے ہماری فیملی. جب پیدا ہوئی تھی نا تو ڈاکٹر نے کہا تھا خاموشی ہوئی ہے. خاموشی کوئی نہیں تھی اس وقت بھی آپ؟ نہیں کیوں نہیں, وہ تو ایک نیچرل تھنگ ہے, وہ تو ہوتی ہی ہے. لیکن جو بات ہے, ایک آخری چیز, میں گواہ ہوں اس چیز کی, کو اگر کسی انسان کو برداشت سیکھنا ہے تو وہ ارشیا سے سیکھے. ڈیفینیٹلی, تبھی میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ شروع سے ایسے ہیں. اچھا, میں آپ لوگوں کو ایک بک ریکمینڈ کرنا چاہوں گی, اگر آپ لوگوں کے پاس کبھی بھی فرصت ہو تو آپ ضرور پڑھیے گا, دا پاور آف سائلنس. یہ گوگل پہ آپ سرچ بھی کریں گے تو آپ کو آسانی سے, جی تو پلیز آپ ضرور پڑھیے گا, اور اس میں آپ کو شاید بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سکون بھی ملے گا, اور پیس بھی, جیسے لوگوں میں آپ نے پیس پھیلانا ہے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ میں آئے گا. تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم نے دو موضوعات کے اوپر بات کی جو کہ انٹر کنیکٹڈ تھے. جس طرح ہم نے غصے کے اوپر بھی بات کی, ہم نے خاموشی کے اوپر بھی بات کی, کیونکہ کہیں نہ کہیں دونوں لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ اگر خاموشی اپنا لی جائے تو آپ کے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اب میرا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. میں بات کروں گی اس معاملے کے اوپر جو بہت ساری لڑکیوں کے دل کی آواز ہوگی, لڑکوں کا گھورنا. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس سے میں اتنا بیزار ہوں میں اس سے, کہ میں اس لیے یہ موضوع کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا لباس درست کر لیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں عبایا بھی پہنتی ہوں, میں سر پہ چادر بھی اوڑھتی ہوں, میں ایسٹرن بھی پہنتی ہوں اور میں ویسٹرن بھی پہنتی ہوں. مطلب میں کسی ایسے لباس میں کبھی نہیں رہی کہ فار انسٹنس میں ویسٹرن میں ہوں تو میں 24/7 ویسٹرن میں رہوں گی, اور میں بالکل ہی کوئی ماڈسٹ کپڑے نہیں پہن رہی. تو اسی لیے یہ والا منجن تو آپ مجھے نہیں بیچ سکتے کہ آپ نے جس طرح جی اٹائر ہوگا تو آپ کو لوگ دیکھیں گے. مطلب میں یوں کر کے پورا یوں نقاب میں جا رہی ہوں لیکن لوگ میرے پیر اور ہاتھ اور آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صرف آنکھیں, ہاتھ اور پیر دکھ رہے ہیں تو وہاں دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ بہت ہی اسٹوپڈ اور لیم آرگیومنٹ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مذہب کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سروں کو ڈھکیں اور حیا کا گھونگھٹ کریں اور اپنے سینوں کو ڈھک کر رکھیں. یہ قرآن پاک میں کلیئرلی ہمیں بیان دیا گیا ہے اور ہم اسے بالکل نہیں جھٹلا سکتے. اور ہر مسلمان جو ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس سے بحث کرتا ہے تو وہ پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کے ریلیجن میں, اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے. اب دوسرا فیکٹ یہ آ جاتا ہے ہم جیسی خواتین کا, جو کہ اس کو ڈیفینیٹلی مانتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کرتی ہیں انفارچونیٹلی, کہ ہم
کمپلیٹلی پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کو. جتنی اللہ نے توفیق دیے کر لیتے ہیں ہم لوگ, لیکن بالکل ریبیلیس نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان لوگوں کی طرح کہ اس بیان کو توبہ نعوذ باللہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اگر ہم مسلمان ہیں, نہیں جھٹلا سکتے کسی اسلام کی بات کو. تو اب ہم اس فیکٹ کے اوپر آتے ہیں کہ وہ جو آرگیومنٹ ہے وہ اسلام کے حوالے سے تو بالکل درست ہے, 100% ہے, ہمیں ماننا چاہیے. لیکن اب ہم آتے ہیں اس دنیاوی فیکٹ کے حوالے سے, دنیاوی آرگیومنٹ کے حوالے سے, جب لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی اس اٹائر میں ہوگی تو لوگ نہیں دیکھیں گے. تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی سمجھدار لڑکیاں ہیں ابھی آج کی میں دور کی بات کروں گی کہ وہ پتہ ہے ان کو کہ کہاں کیا چیز پہننی ہے اور کیا چیز نہیں پہننی. بہت کم لڑکیاں کرتی ہیں عرشی. اچھا, یہ ابھی بھی کم لڑکیاں کرتی ہیں. بہت ساری لڑکیاں اگر وہ ماڈرن ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ آپ نہیں دیکھیں گے ان کو چادر میں دوپٹے میں, وہ کہیں گی نہیں میں کیوں کروں. یہ غلطی کرتے ہیں آپ جیسے میں اور آپ, ہم اس چیز کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, تو ہمیں اس طرح ڈریس اپ ہو کے جانا ہے. ہم ہر جگہ ویسٹرن میں نہیں جا سکتے, یہ اپروپریٹ نہیں ہے, ہماری سیفٹی کے لیے بھی اپروپریٹ نہیں اور اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے. آپ کو اکارڈنگلی جیسے جس ایٹماسفیئر میں آپ ہوتے ہیں ویسے آپ کو رہنا ہوتا ہے. تو میری شکایت مردوں سے یہ ہے, ناٹ آل مین, کیونکہ میں ہمیشہ سے جب اس قسم کے موضوعات ہوتے ہیں تو میں خواتین کے اینٹی جا رہی ہوتی ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسی خاتون ہے, یہ تو عورتوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں آپ, کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ مردوں کو برا بھلا بولنا دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اور یہ مرد ہی ہیں جو جہاں پہ ہم آفس میں کام کر رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں, وہ مرد ہماری سپورٹ کر رہے ہیں نا, ہمارے ساتھ ایک اسٹرینتھ بنے ہوئے ہیں. ہمارے والد ہوں, ہمارے بیٹے ہوں, اگر بھائی ہوں, جو بھی ہمارا فیملی کا ریلیشن ہو, اس کے بعد پھر ہمارے جو کالیگس کا ریلیشن شپ ہو, ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز, کالیگ, نیوز ڈیسک کے اوپر ہو گئے, جتنے بھی لوگ ہو گئے, دے سپورٹیو اینڈ دیٹ از وائی وی ورکنگ ان دیٹ انوائرمنٹ. اگر وہ سپورٹیو نہیں ہوتے, خدا نہ خواستہ ہراسمنٹ کا کوئی ایٹیٹیوڈ ہوتا, تو ہم کام کیوں کرتے. اور لوگوں کی بہت ہی غلط پرسیپشنز ہے کہ میڈیا ہے, میڈیا تو ایسا آزاد ہے, پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہوتا ہوگا. اس کے اوپر بھی ہم کسی دن موضوع رکھیں گے, یہ بھی بہت زیادہ اہم موضوع ہے, اس پہ بہت زیادہ مجھے بات کرنی ہے. تو یہ ابھی ہم آئیں گے فی الحال جو مردوں سے ہمارا شکوہ ہے, ناٹ آل مین آئی وڈ ریپیٹ, لیکن وہ مرد جو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور یوں منہ کھول کے, اس طرح منہ کھلا ہوا جیسے مکھی چلی جائے گی, اس طرح کر کے دیکھ رہے تھے, خدا کے لیے پلیز ہاتھ جوڑتے ہیں. اور یوں مطلب ایک لڑکی آ رہی ہے آپ کے سامنے اور یوں آپ اسٹریٹ آ رہے ہیں بدتمیزوں کی طرح, یوں اسٹریٹ. بھائی اپنا رستہ بدل لو یا رک جاؤ, لڑکی کو جانے تو یہ کیا جہالت ہے, یہ نہ کریں پلیز, بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. آپ اپنی انٹیگریٹی کھو دیتے ہیں. وہ مرد جب خواتین کو دیکھ کے رک جاتا ہے, ان کو کہتا ہے آپ جائیں, تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور آگے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب جیسے کہ اگر آپ چل رہے ہیں تو وہ بندہ نہیں رکے گا, وہ بھی چلتا ہوا آئے گا. آلویز ایڈمائر جب میں ایسے مردوں کو دیکھتی ہوں کہ جب ہم آ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی رستہ ہوتا ہے, ہی اسٹاپس بائی اینڈ ہی سیز کہ آپ پہلے جائیں, یا وہ اپنا رستہ تبدیل کر دیتا ہے, تو وہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اور میں اس میں نا ایک چائنیز مین کو کوٹ کرنا چاہوں گی. چائنیز مین بہت جینٹل مین ہوتے ہیں. وہ جس طریقے سے عورت کے ساتھ, جب وہ, میں فرینڈس کی نارملی بات کر رہی ہوں, تو وہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ گاڑی اگر بلٹ پروف گاڑی میں آپ بیٹھ رہی ہیں, تو اب ظاہر وہ اتنی بھاری ہوتی ہے, نہیں کھول پاتے آپ اس کو نا. اب پاکستانی مین ساتھ میں وہ چل خود ہی بیٹھ جا, یہ بولیں گے نا, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, میں نارملی پریکٹس کی بات کر رہا ہوں. اگین سے کہ جب بھی عورت مارچ والی خواتین ہوتی ہیں, میں سب سے چیخ کے مردوں کی سپورٹ میں بات کرتی ہوں. لیکن یہ موضوع بہت جینوئن ہے, جس کے اوپر مطلب ہر لڑکی کو پرابلم ہوتی ہے. گھر سے باہر نکل رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, آفس سے باہر نکل رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے. لیکن جو چائنیز مین ہیں وہ میجورٹی 99% جینٹل ہیں. وہ ایسے ہیں, وہ آپ کو گاڑی کا دروازہ کھول کے دیں گے. میں وائف کی بات نہیں کر رہی, میں فرینڈس کی بات کر رہی ہوں. وہ آپ کو پانی آپ ڈال رہی ہیں, ابھی آپ نے مطلب دیکھا ہی ہے بوٹل کی طرف, وہ آپ کو فوراً سے پانی ڈال کے دیں گے. تو یہ چیزیں جو جینٹل مین والی ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ہم لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ وہ ویلیوز ہیں, لیکن وہ ویلیوز کھوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. بچوں کا ہو گیا معاملہ, بڑوں کا ہوگا معاملہ, یا مردوں کا معاملہ ہو گیا. تو یہ پلیز میری مردوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا جس طرح ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا, اس طریقے سے ایک ویلیوز کو دوبارہ سے انفیوز کریں اپنے گھر میں اور اپنے آس پاس. یہ جو بچپن والی بات آپ نے کہی ہے نا الوینا جی, کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا اور اب نہیں ہوتا. اب نہیں ہوتا. ہاں میں بتاتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں ہم اتنا نوٹس نہیں کرتے تھے, شروع سے ہو رہا ہے, پرانے قدیم زمانوں سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو تمیز اور تہذیب ہے, یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے, کلچر میں بھی ہے. دیکھیں یہ ایک رستہ ہے, ایک بالکل پتلی سی گلی ہے, آپ کو غصہ آتا ہے نہیں آتا, اس میں بہت زیادہ دل کرتا ہے پتھر اٹھا کے ماروں, لیکن نہیں مار سکتے کیونکہ انسان ہے ہم, اور انسان ہونے کے ناطے اگلے انسان کا خیال
کرنا ہے, بہت غصہ آتا ہے نا. اب ہم کتنا ریٹیلیٹ کریں گے, 2-4 کو بول دیں گے کہ بھائی رستہ دے دو, چیخ لیں گے, لیکن کتنوں کے اوپر ایک فرسٹریشن لیول آتا ہے آپ کا کہ انسان بار بار اپنے اچھے چیزیں بھی آپ کو پن کرتی ہے جب ہر جگہ آپ کو ایسے مکھیوں کی طرح آس پاس لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کو یعنی افینڈ کرتی ہے, بہت کرتی ہیں. آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ آپ بار بار اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دے رہے ہو, لیکن پھر انسان سامنے والا آپ کو مستقل پن کر رہا ہے, وہ بھی باز نہیں آ رہا, اور آپ بھی بار بار اپنا اچھا ہونے کا ثبوت دے رہے ہو, تو ایک ٹائم پہ دونوں میں سے کسی کوئی جو ہے نا وہ گیو اپ کر دے گا. ارشیا, آپ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ جب میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ جب لڑکیاں ڈرائیو کر رہی تھی تو آس پاس لوگ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مجھے یہ چیز ریئلائز نہیں ہوئی انٹل آئی اسٹارٹڈ ڈرائیونگ مائی سیلف. لیکن آپ نے مجھے جو چیز بتائی کہ میں نے ہمیشہ اسی لیے اپنی گاڑی کو کورڈ رکھا ہوا ہوتا ہے, اینڈ دیٹس کریکٹ. پتہ ہے کیونکہ ہاں بائک کے سائڈ سے گزرتی ہے نا تو وہ اندر جھانک رہے ہوتے, تو وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نا روڈ پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ تھوڑا سا آپ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں. آپ جب مطلب گاڑی سے نکل رہی ہوتی ہیں, گھر کے اندر جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہوگی, اگر میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے اور آپ فلی چادر ہوتی ہے, ماسک ہوتا ہے, میں ادھر ادھر نہیں دیکھتی, میں نیچے دیکھ کے اور اسٹریٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, رائٹ. کبھی الوینا میں نے نوٹس نہیں کیا, دیکھتے تو ہیں دیکھیں obviously وہی والی بات ہے, جیسے میں بھی جا رہی ہوتی ہوں, میں دیکھتی ہی نہیں ہوں اوپر, لیکن مجھے سب پتا چل رہا ہوتا ہے, آپ کو سائڈ ویژن سے سب پتا چل رہا ہوتا ہے کہ سب آپ کو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ تو ہے, وہ تو دیکھتے ہیں, آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل. آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ کوئی آپ بالکل ایک ہی جگہ پہ آپ دونوں کراس کر رہے ہوں اور مرد جو ہے جاہلوں کی طرح گھستا جا رہا ہے, یوں آخر میں اتنا قریب آپ آ جائیں گے, پھر بھی آپ ہی رکیں گی, مرد نہیں رکے گا. صحیح بات ہے. دیکھیے میں سب سے پہلی بات یہ بتاؤں کہ ہم کن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, جن لوگوں نے, جن کوفیوں نے ہماری بیویوں تک کو نہ بخشا اور بازاروں میں گھمایا, تو ہم میرے خیال سے ان لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے. افسوس کے ساتھ آپ نے چائنا کے بارے میں جو بات کی, دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے نا وہ ہے تعلیم کی. یہاں پہ تعلیم نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو ہر گلی میں آپ جاتے وقت دیکھیں گے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا یہ نہیں ہے. جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے, ان میں بہت رسپیکٹ ہوتی ہے, یا جن کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کے اندر ہے. بے شرم اور بے حیا کی آپ جتنی بھی جو ہے نا اس کو سنائیں, اس کو بےعزت کریں, اثر کا فرق نہیں پڑنے والا. اس سے صرف آپ اپنے ذات کو پریشان کر رہے, اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا. لیکن لڑکی جب گھر سے باہر نکلتی ہے نا, لڑکی کو اس وقت ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈیل کرنی ہے, میں نے ہر قسم کے انسان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, اور مجھے جو اسٹرینتھ اس وقت آئے گی وہ اللہ دے گا, یقین مانے. سو میں تو کبھی زندگی میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارے میرے بھائی خراب ہیں یا ساری خواتین خراب ہیں. ایک ہی ہمارے ساتھ مرد ہیں اور باقی سب خواتین ہیں, تو ان کا بھی اوپینین لے لیتے ہیں, ان کا اوپینین لے لیتے ہیں کہ ان کو برا لگ رہا ہوگا ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, یا کیا جو ہم بات کر رہے ہیں, کین یو کنیکٹ ود دیٹ, یا آپ کے پرسنل ایکسپیرینس میں یو کین سی دیٹ. آپ سب نے بہت سچ بولا اور صحیح بولا. دیکھیں جیسے آپ نے ایکسپلین کیا نا, جو پاکستان کے مرد ہیں اتنا قریب آ جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, مجھے تھوڑی دیر کے لیے ریلائز ہوا کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں, شاید ٹرکستان میں ہوں. بٹ کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, وہاں ایسے نہیں ہوتے, وہاں بہت جینٹل مین ہوتے ہیں باہر. میں ایک بات بتا رہا ہوں, دیکھیں باہر جو ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں باہر سے, آئی ہیونٹ سین کہ وہاں پہ عورتوں کے لیے الگ سے لائن ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ لیڈیز کر کے ایسا نہیں ہوتا. اگین یو آر ٹیکنگ مائی پوائنٹ رانگ. لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہاں پہ عورتوں کو لبرٹی, میں لبرٹی کی تو بات ہی نہیں کری نا, میں تو کچھ اور بات کر رہی ہوں جو لڑکی کے دل پہ گزری ہوتی ہے. وہ بار بار وہ شی از کورنگ ہر سیلف. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شی از ناٹ کورڈ, یہ تو ہے اس لائق, ہے ہی ایسی, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. میں اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو اس جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو پورا پروٹیکٹ کر رہی ہے, اینڈ دین اگین یو آر سو شیمفل اینڈ یو آر کانسٹنٹلی گیزنگ ایٹ ہر اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی شیم ان یور سیلف کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں صرف وہ بات کر رہی ہوں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیپینڈنس کی بات ہے, فریڈم کی بات, میں نے تو وہ بات کی نہیں ہے. میں وہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ سب ہونے کے باوجود ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے, لیکن ہمارے مرد کی جو ایک برنگ اپ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے خراب, اینڈ دیٹ مینس کہ آپ کو لگ گئی ہماری بات, آپ سمجھے ہی نہیں نا میں کیا بات کر رہی ہوں. میں واپس بولتا ہوں, آپ نے اگر مجھے میرا اوپینین مانگا تو پھر میں دیتا ہوں, اگر آپ نے اپنا اوپینین مجھ پہ امپوز کرنا ہے, دیٹس ناٹ امپوزنگ. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ لیٹ می فنش مائی لیکن آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں نا, فریڈم کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کمپیریزن کہتا ہے کہ چائنیز مین وہاں پہ دروازہ کھول رہے ہیں, وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں, اس سے میں ایک بات کر رہا تھا. لیٹ می فنش مائی تھنگ نا, لیٹ می فنش what I want to say. ہاں بولیں. آپ دیکھیں there is a difference between men and gentlemen. gentlemen پوری دنیا میں, مین بھی پوری دنیا میں. مین نہیں دیکھتے کہ عورت کے لیے دروازہ کھولیں یا عورت کو پہلے راستہ دیں. جو جینٹل مین ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں, وہ چائنیز بھی ہیں, وہ امریکن بھی ہیں, وہ برٹشرز بھی ہیں. تو یہ جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپیریزن ہے کہ باہر آئی ہیو جتنی رسپیکٹ عورتوں کو دی جاتی ہے, بیچ محلے میں, بیچ اگر مارکیٹ میں آپ ایک آواز لگا دیں
کہ بندے نے مجھے چھیڑا ہے, تو جو آپ کے 1500 بھائی پیدا ہوں گے نا, آپ کی اماں کو نہیں پتا ہوں گے بھائی کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے. دیکھیے اس سے میں نے ثنا کو بھی بولا, میں اس سے ایگری کرتی ہوں, لیکن میں دوسری نہیں, لیٹ می فنش نا, دیٹس یور ایکسیپشنل کیس کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ انڈیویجولی ایسا ہوا, ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, and I'm very shameful after hearing such stories, but what I want to say کہ دیکھیں پاکستان میں جتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے عورتوں کی, I don't think so. South Asia میں بھی کی جاتی ہے. روڈوں پہ بیٹھ کے یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے, یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ہاں عورت آ گئی, ہاں اس کو تاڑو. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا, باہر نہیں ہوتا. آپ دبئی جائیں, سوری ٹو سے ٹرکی جائیں, وہاں پہ کوئی اتنا فارغ مرد نہیں ہوتا. وہاں وہ ہوتی ہے, میں گھر گلی محلے کے باہر بیٹھے, روڈز پہ بیٹھے ہوئے, رات کے 2 بجے فارغ بیٹھے ہوئے, جو یوں ہاں آ گئی یہ آ گئی, چلو رات کے 2 بجے میری گاڑی خراب ہوئی تھی, اس وقت تمام مرد جتنے وہاں پر روڈ پہ تھے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ دھکا دیا اور میرے گھر تک مجھے جو ہے باعزت پہنچایا. میرا موضوع کچھ اور ہے, میں اس سے ایکسیپٹ کرتی ہوں, that is why I always stand against عورت مارچ and I always stand by men. لیکن میرا موضوع اس وقت یہ ہے which is very genuine, اور جہاں پہ یہ چیز ہے لیکن مرد شاید ریئلائز کر جائے تو بہت اچھی بات ہے, اور اپنے بیٹوں کو, بھائیوں کو اور دوستوں کو بھی سکھا دیں کہ برائے مہربانی عورتوں کو برا محسوس ہوتا ہے, شاید آپ ڈیلیبریٹلی نہ کرتے ہوں یا انڈیلیبریٹلی کر جاتے ہوں, آپ ایسا کریں تو عورتوں کو ایک اچھی پروٹیکشن فیل ہوگی اور عورتیں اچھا فیل کریں گی. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے after short break. ویلکم بیک, اور یہاں پہ وقت ہوتا ہے ہمارے وائس نوٹ کے سیگمنٹ کا, تو آئیے چلیے سنتے ہیں کون ہے کہاں سے ہیں. السلام علیکم, میرا نام اشفاق ہے اور میں کراچی, نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ لوگوں کا شو بڑا زبردست جا رہا ہے, بہت اچھا شو کرتے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں, انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں, انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں. بٹ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ عید نزدیک آ رہی ہے. جیسے جیسے عید نزدیک آ رہی ہے, مہنگائی آسمان کو چھوتی چلی جا رہی ہے. یہ نئی حکومت ماشاءاللہ سے آئی ہے, ہماری زبردست حکومت جو اب آ گئی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ اس کے آنے کے بعد, انہوں نے بتایا تھا پہلے دن جب یہ آئے تھے, اس کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ رمضان پیکیج اور فلاں پیکیج اور اس کا پیکیج اور اس کا پیکیج, بٹ ابھی تک وہ پیکیج پہ کوئی عمل درآمد ہوتا وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا. سبزیاں مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, گوشت مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, کپڑے مہنگے سے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ بندہ عید پہ خوشیاں منائے یا کیا کرے, کیونکہ جس انسان کی اتنی آمدنی نہیں ہے وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا. اب ایک یا تو پھر آپ ایسا روزگار دیں, اتنی سیلریز رکھیں, اتنی لوگوں کے معاملات ان کو دیں کہ وہ ساری چیزیں خرید سکیں. بس آپ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں. میرا اتنا صرف مدعا تھا. شکریہ, اللہ حافظ. زبردست. لیکن میں ذرا یہ غور کر رہی تھی ان کی گفتگو میں کہ انہوں نے سب چیزوں کا کوٹ کر دیا, لیکن 3 چیزیں کوٹ کرنا وہ بھول گئے جن کی پرائسز ہائک پر ہیں. پیٹرول 25 روپے بڑھ گیا ہے, ڈیزل 50 روپے بڑھ گیا ہے, بجلی لگ بھگ 5 روپے بڑھ گئی ہے, اور جو دودھ کی قیمتیں ہیں, جس طرح وہ ایک وائرس جو آیا ہوا تھا اس کے بعد, اس کے بعد وہ بہت زیادہ نیچے ہو گئی تھی, اب وہ واپس اوپر جا چکی ہیں, اور وہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے اس کاسٹ سے بھی, اس پرائس سے بھی بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے. تو مطلب یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے, اور ان کے قائد نے ایکلیئر وائلیشن کی اپنے ہی وعدے کی. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا پیکیج نہیں آیا. انہیں مہنگائی اب لگ رہی ہے. ابھی کچھ شوز پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہیں اس وقت وہ مہنگائی لگ رہی تھی, پھر ان کے جانے کے بعد انہیں وہ سستا لگ رہا تھا, سازش لگ رہی تھی, مداخلت اور سازش. پھر ان کو فرق شاید سمجھنے کی ضرورت ہے, کون کیا کر رہا ہے. اوپن یور آئیز اینڈ آبزرو اٹ کلوزلی. فری کرنے والے ہیں نا, سب کچھ فری ہوگا. دیکھیں نا, بس بھی تو فری ہو گئی, آنے والی چیزیں انشاءاللہ. وہ تو صرف ٹیکٹکس ہیں ارشیا, مجھے یہ نہیں کچھ آثار نظر آ رہے. لیکن ابھی مہنگائی تھوڑی سی اور جائے گی عروج پہ, اور عید بھی آنے والی ہے. اور عید کے حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے, عید آتی ہے تو لوگ اتنا زیادہ اس چیز کی طرف لگ جاتے ہیں کہ اب کیسے ہم کو منافع کرنا ہے. مطلب پورے سال میں صرف ونس ان ایئر وہ کماتے ہیں, اور وہ عید ہوتی ہے, رمضان ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے, جہاں آپ کو سپورٹ اینڈ کوآپریٹ کرنا چاہیے وہاں آپ اپنا آپ اصل دکھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس پہ تو ہم حکومت کو تو تنقید کریں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے ایک اور چیز پر بھی تنقید کرنی ہے, بچا کے رکھیں, ان پہ کیا کریں. جو ایک مافیا سرگرم ہوتا ہے, رمضان آتے ہی وہ بہت زیادہ سرگرم ہوتے ہیں. اچھا, تمام لوگوں کو پتہ ہے اس پر کیا ہی بحث کرنا کہ مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے. اور یہ میں رپورٹ بھی ایک لے کر آئی تھی جس میں کہا گیا تھا رمضان بجٹ جو ہے وہ آئے گا, اور اس کے بعد وہ نہیں آیا. تو بہت سارے لوگوں نے تو مجھ پہ بھی بڑی تنقید کی. لیکن آسان حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مارکیٹ, جو آپ کو پتہ ہے بجٹ بازار ایک رمضان کے لگ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو تھوڑا بہت, اتنا تو نہیں کہہ سکتے, تھوڑا بہت, ہاں تھوڑا بہت آپ کو اس میں جو ہے وہ ملے گا. ہماری بہت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں نا,
उर्शिया, आपको फिजिकली आप हाँ ये तो है, exercise आपको होगी। डील करना आएगा, ये भी बड़ी हाँ, बात ये है। बात भी सही लेकिन कह रहे हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अब आप अगर किसी सुपर स्टोर चले जाते तो वहां पर आप देखें कि आपको कितनी महंगी चीजें मिल रही होती है, तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इवन हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो गोश्त नहीं खा सकते। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मटन की बात करूं तो 1300 से 1400 रुपए किलो तक का जो है वो अभी बिक रहा है, और मेरे ख्याल से गरीब जो है वो सिर्फ नाम ही पढ़ते होंगे उनका कि गोश्त जैसी कोई चीज जो है वो पाकिस्तान में है भी सही, या आपको जो है वो ईद पर चिकन तो ठीक है, लेकिन मैं उनकी बात करी हूँ जो एक हाँ मटन की बात, अमीरों का है ना, हाँ आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ना कि आप अगर देखते भी हैं ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी किस में ज़्यादा है, तो आपको मटन में ज़्यादा ग़िज़ाइयत जो है वो दिखेगी। लेकिन क्या है कि हमारे गरीब तबका, जो पूरा गरीब तबका है, वो खाता ही नहीं है, वो साल में मेरे ख्याल से सिर्फ एक बार खा रहा होता है। सब्जी में बहुत अफादियत है, सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, दाल इतनी महंगी हो गई। पहले क्या कहते थे कि गरीबों का है ये दाल चावल, अब दाल चावल भी एक्सपेंसिव, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, कहाँ जाए गरीब इंसान। लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत अगर आपको जो है वो इस महीने में थोड़ा सा अपने कंधों से बोझ हल्का करना है, तो आप जो है वो जो संडे मार्केट होती है इस तरह से जो एक बजट बाजार जो लगता है उसमें जाकर एटलीस्ट आप जो है वो थोड़ा डिस्काउंट लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे? नहीं सारे निकले में होते हैं बहुत सारे रोजे में काम करना थोड़ी छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस, और इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी, और वो ये है कि देखिए जितना भी आप वो क्या कहते हैं ना कि ये माफियाज ही हैं, जो कि वो जो ताजिर हैं इनको माफियाज ही बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज जब भी ईद आती है या कोई भी ऐसे त्यौहार आते हैं इतनी महंगाई कर देते हैं, क्योंकि जैसे कि गरीब आदमी है और उसकी तो कमर ही टूट जाती है जब बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। वो खाना पूरा करेगा या बच्चों की शॉपिंग या कोई भी उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करेगा। वो बोलेगा कि जी आपको 2 वक्त की रोटी मैं दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो उनकी ख्वाहिशात, उनकी चीज़ें जो हैं वो दब के रह जाती हैं, और बीवी ने क्या अपनी फरमाइशें करनी है। मगर मैं उन बेगमात से भी कहूँगी कि प्लीज़ अपने हस्बैंड्स को जो है वो प्रेशराइज मत किया करें कि जी मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज़ चाहिए। और मर्द क्या करते हैं, कर्ज उठा लेते हैं। ठीक है, मर्द कर्ज उठाते हैं और उसके बाद जो है वो बीवी और बच्चों को कपड़े ला कर देते थे और फिर पूरा साल जो है वो कर्ज उतारते रहते हैं। तो ये चीज़ मेरी उन खवातीन से है कि प्लीज़ इतना अपनी फैमिली को देखने के बावजूद ना आप बड़ी बड़ी डिमांड्स मत करें। हर चीज़ अंडरस्टैंड इंसान करता है। जैसे कि सना ने बताया कि जी आप लोग क्या कहते हैं, संडे मार्केट हो गया या बचत बाजार हो गया, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर मतलब खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं गाड़ियों से उतर रहे हैं और वहाँ से जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। उनको हर जगह जो है वो विजिट करके जो शॉपिंग करनी होती है अमीरों को। देखें, अमीर तो जो सबसे ज्यादा कंजूस है वो अमीर ही है, ठीक है। हाँ। गरीब के पास है ही नहीं तो कंजूसी कैसे करेंगे? सही बात। अगर आप कराची से हैं, ऑब्वियसली आपने बोला कराची, नॉर्थ कराची, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कराची के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने मासियों की या आपके मैकेनिक की या जो आपका माली है घर का, उसको एक गिफ्ट कर दें, तो आप अपनी तरफ से, जैसे कि 2 करोड़ लोग हैं, उसमें से हमारे 50 लाख तो अमीर होंगे ना, चलो 1 करोड़ 50-50 कर देते हैं। 1 करोड़ लोग हैं जो अमीर हैं, वेल ऑफ हैं, मिडिल क्लास हैं और अपर मिडिल क्लास हैं, और 1 करोड़ गरीब हैं कराची की। तो वो अगर एक बंदे की मदद कर देंगे या कुछ गिफ्ट दे देंगे ईद पे या कुछ कर देंगे, तो आपने अपना हक अदा कर दिया। मेरा एक ओपिनियन है। महंगाई तो पूरी दुनिया में जितना गवर्नमेंट कर सकती है कर रही थी, सब्सिडीज दे रही थी, वो सब्सिडीज भी हट गई हैं आपने जैसे बताया। तो अब प्राइवेट सेक्टर ही है, अब आपने एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को भूखा मरने नहीं देना, आपने एक दूसरे का ख्याल करना है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग कि देखिए, कुछ भी हो, रोटी रिस्क अल्लाह देता है, उसने वादा किया है, ठीक है। वसीला इंसान बनता है, आप मदद कर सकते हैं, लोगों की कीजिए। आप नहीं कर सकते, सिर्फ नियत ही बांध ले कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूं, आपकी नेकी हो गई, आपका महल बन गया जन्नत में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक आज जो मौजू मैं लेकर आई हूँ, मैं कहूँगी कि ये आपकी ज़िंदगी की हकीकत भी है। अगर आप इसे अपना लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे, और ये आपको एक सीख भी देती है कि किस तरह से आपको जो आपकी ज़िंदगी बची है उसे आपने गुजारना है। एक सवाल हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप लोगों के लिए भी एक सवाल है, वो ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी क्या है? अनम, आप बताएं।
اوکے خوشی کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے, ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے, لیکن میرے نزدیک خوشی وہ ہے کہ اپنی خوشی کو قربان کر کے کسی کے چہرے پہ جو آپ خوشی لاؤ, بھلے اس میں آپ کی خوشی شامل نہ ہو, وہ ہے ریئل ہیپینس. ٹرو ٹرو ٹرو, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مطلب آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں فیملی کو خوش کر رہے ہیں نا, وہ آپ آٹومیٹکلی خوش ہو جاتے ہیں when you do something for another person. Exactly. آپ بتائیں الینا. میں جب بھی کوئی چیریٹیبل کام کرتی ہوں یا کوئی ایسا کاز ہوتا ہے میرا جس سے سوسائٹی میں کوئی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے یا کسی انڈیویجول کو کوئی ایک چیز اچھی ملتی ہے, تو اس سے بہت سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے, بہت لانگ لاسٹنگ خوشی ہوتی ہے, اور وہ ایک گیپ جب تک پھر دوسرا وہ کام نہ کیا جائے. تو یہ ایک خوشی ہے, ایک ڈفرینٹ خوشی. آپ بتائیے نا. سیلفشنس. اگر آپ سیلفش نہیں ہیں تو آپ خوش نہیں ہیں. اگر مجھے رات کے 1 بجے اپنی سی ویو پہ بائک رائڈ لینی ہے, وہ میں سیلفش ہوں اور مجھے خوشی ملے گی. مجھے رات کے 4 بجے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنی ہے, مجھے خوشی ملے گی. تو خوشی فار می از سیلفشنس. یہ آپ کا بہت ریلیٹیبل ہے ہماری عوام کے ساتھ. نہیں سائلنسر بھی نکالے ہیں بائک کے. اوکے. پتہ ہے بہت زیادہ ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق پتہ چلا کہ لوگوں کو آج تک یہی معلوم نہیں ہے کہ خوشی ہوتی کیا ہے, حقیقی معنوں میں خوشی کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ خوشی کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے اگر مجھے کوئی دکھ ہے. ثنا, آپ خوشی اور سکون دونوں کو انٹر کنیکٹ کر رہی ہیں یا دونوں کو الگ اس وقت؟ اس کا جواب آپ کو میرے پورے مدعے کو سننے کے بعد ملے گا. کیونکہ میں سکون, اگر آپ سکون کی بات بھی کرتی ہیں تو پھر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی, میڈیٹیشن, ذکر اور پریئرز. اس کے بعد جو سکون ہوتا ہے وہ پھر کسی وہ میوزک سن لیں, پارٹیز میں چلے جائیں آپ لوگ اگر جاتے ہیں, یا پھر آپ کسی ریسٹورینٹس میں چلے جائیں, وہ ساری انجوائمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ پیس نہیں ہوتا. پیس صرف اس چیز میں ہوتا ہے. بے شک بے شک. ہم تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام لوگوں کو ہی جو ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو سکون بھی ملتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اندر ہی کہیں سے اپنے اندر ہی اچانک سے تازہ ہوا فیل ہوتی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں. اچھا, بہت سا ایک سروے کے مطابق میں دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی. ایک سروے کے مطابق یہ چیز پتہ چلی کہ حقیقی جو خوشی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ خوشی کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے جذباتی کیفیت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ لائف میں ہو گیا ہے, یعنی کبھی میری جاب چلی گئی ہے یا کسی نے مجھے چھوڑ دیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, کسی بھی لحاظ سے, تو میں اب خوش نہیں ہوں, یا ایک چھوٹا سا زندگی میں ایک ٹھوکر, زندگی کی اتنی سی بھی ٹھوکر جو ہے وہ آپ کو خوش نہیں کر پاتی. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشی کو دوسروں کے ساتھ منسلک کر دینا تو آپ لائف میں ہمیشہ خوش رہیں گے. مجھے انم کا جواب بہت زیادہ اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ جب میں کسی کے چہرے پہ خوشی دیکھتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. یقین مانے کہ اگر جیسے کہ آپ سمجھے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, اگر وہ آپ کی کسی بھی ایک بات سے, کسی ایک ایکٹ سے یا کسی بھی چیز سے ان کے چہرے پر اسمائل یعنی کہ مسکراہٹ وہ بکھر رہی ہے, آپ وہ ریزن ہے کسی کی مسکراہٹ بننے کا, تو سمجھے آپ کو اندر سے خوشی ہوگی. ایک انسان کی مدد کریں گے آپ کو خوشی ہوگی. پھر ایک اور سروے کیا گیا جس میں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں یا اپنی زندگی کے اندر خوش رہنے کی جو عادت ہے, کیوں خوش رہنے کی عادت ایک ہوتی ہے نا, میں کیوں خوش رہوں, مجھے تو خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی, یا اگر میں خوش ہوا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, شادی بھی نہیں ہوئی, لڑکی بھی نہیں ہے, آج تک کوا رہا ہوں, ایسا ہی ہے. تو یہ جو طبقے کے جتنے بھی ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں, وہ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ملے گی نا, یہ بھی امید پہ دنیا قائم ہے نا, امید پہ دنیا قائم ہے. اگر وائٹ بال ہو گئے تو کوئی بات نہیں, کلر کروا دیں گے نا الوینا. دیکھیں کلر اور یہ جتنی بھی نئی نئی چیزیں نا یہ زندہ باد ہے. تو آپ نے خوش ہونے کے لیے خود ہی کوئی نہ کوئی موقع جو ہے وہ تلاش کرنا ہوتا ہے. موقع آپ کو تلاش نہیں کرے گا, آپ کو خود چل کر جانا پڑے گا خوشی کے پیچھے. اگر آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اسٹریس لیں گے, یا آپ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہیں گے, یا آپ اپنی زندگی میں اسمائل بھی نہیں کریں گے, مطلب ہر وقت ایک سڑو سا چہرہ بنا کر بیٹھے رہیں گے, تو لوگ بھی آپ کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو پسند بھی نہیں کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خوش نہیں رہتے یا آپ اسٹریس لیتے ہیں بہت زیادہ, آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بالکل خراب ہو جائے گا. آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہر وقت آپ کے سر میں بہت درد ہوگا. کیوں درد ہوگا؟ کیونکہ آپ اپنے ہی اندر کہیں پر جو ہے وہ ایک دیوار بنا کر کھوئے ہیں اپنے آپ میں. مطلب آپ لوگوں سے بات نہیں کرتے, ان کی آواز نہیں سنتے, تو آپ اپنے ہی اندر کہیں گہری کھائی میں گرتے چلے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کھا رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے.
सो आपके देखें कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, आपका दिमाग सुकड़ने लगता है, यानी कि आप ये सोचें आपकी दिमाग की जितनी भी नसें हैं वो सुकड़ने लगेंगी, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में हंसने की एक प्रैक्टिस है वो ही नहीं कर रहे हैं। और अगर आप हंसते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपका खून बढ़ने लगेगा। अगर आप 2 घंटे मुसलसल हंस रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपने अगर नींद भी पूरी नहीं की है तो आपको जो है वो फील नहीं होगा कि मैं थका हूँ या कुछ ऐसा हूँ। लेकिन ज़िंदगी में खुश रहा करें। एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा थोड़ा सा मसला फिनोमिनल है, एक्सेप्शनल एंड फिनोमिनल दोनों बोलूँगी। मेरे साथ क्या होता है सना, मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रह के ना बोर हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो खुद से थोड़ी देर सैड होती हूँ, बहुत खुश रह लिया, फिर मैं अपसेट होने के बाद वापस से कहती हूँ बहुत ये वाला मॉड भी हो गया, वापस से अपने हैप्पी फेज में जाती हूँ। तो आई कीप स्विचिंग माय पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं एक ही मॉड में कॉन्स्टेंटली रह के ना उससे थोड़ी बोर हो जाती हूँ। तो मुझे डिफरेंट फेजेस ट्राई करने होते हैं कि उसमें कैसी फीलिंग्स आती हैं, ताकि उस चीज़ को मैं अच्छे से टैकल कर सकूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, मैं उस चीज़ में भी लाइफ में कभी आए तो डील कर सकूँ। अच्छा, तो अपने आप को मैं टेस्ट करती हूँ डिफरेंट सिचुएशंस में डाल के। और दूसरा इस्लाम में भी बोला गया है मायूसी कुफ्र है, तो खुश रहना चाहिए। और जिन चीज़ों को सोच के आप उदास हो जाते हैं, उदास होके भी वो आपकी नहीं हो पाती हैं, तो बेहतर है खुश रह सकें ताकि अच्छे से मास्टरमाइंड कोई प्लान कर सकें कैसे उसको पाना है। देखें, ऐसा कोई टाइम नहीं है जी, ऐसा कोई फेज नहीं है किसी इंसान की जिंदगी में कि वो कंटिन्यूस खुश रहे। बिल्कुल। अभी खुश होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिथ है वैसे। ओ फुप्पी गिर गई बाथरूम में, ये मसला हो गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये होता है। तो आपने खुश कैसे रहना है, आपने बड़ी चीजों में खुशी नहीं देखनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नई गाड़ी ले ली 4x4, उसकी खुशी 1 हफ्ता होगी, 1 महीना होगी, उसके बाद उसको वैसे ही यूज कर रहा हूँ। जैसे हम लोग नया फोन लेते हैं, 1 हफ्ते तो यूं रख रहे होते हैं, ठीक है, 1 महीने बाद ये फटाक फेंका, ये फटाक करके फेंका, गिर रहा है, मसला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खुशी जो है अपने छोटी चीजों में ढूंढनी है। छोटी चीजें क्या है कि आज मैंने जिम में 2 घंटे एक्सरसाइज की है, वाह वाह वाह, खुश होना चाहिए। आज बहुत बड़ी चीज है वैसे। जी जी, ये बहुत बड़ी चीज है, किसी को नसीब होती है। नहीं, तो वही वाली बात है, आपने खुशी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, एंजॉय करना जरूरी है। आप खाना भी खाते हैं ना, उसको एंजॉय करें। आप लस्सी पीते ना, उसको एंजॉय करें। हर चीज को एंजॉय करेंगे, छोटी छोटी चीजों को, आप खुश रहेंगे। अगर आप एंजॉय करना ही छोड़ देंगे ना, हाँ ठीक है खा रहे हैं खाना बस नॉर्मल पेट भरने के लिए, ना, एंजॉय। नवाला बनाना भी एक टेक्निक है। रोटी के साथ सालन दही के साथ मिक्स करके चारों तरफ से हुआ तो ओए ओए रोजा लग रहा है सबको। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी। यूनस की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी मैं कि वाकई में हर चीज का, जैसे कि आप कुछ खा भी रहे हैं ना, आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे ना तो आपकी लाइफ बेमायने है, और वो लगेगा भी नहीं, आपको लगेगा भी नहीं, और आपको मजा ही नहीं आएगा कि आपने क्या खाया। सिर्फ आप अपना पेट फुल कर रहे होंगे कि बस आपको खाते जाना है, उसके बाद जो है वो आपको सो जाना है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, अक्सर लोगों को मैंने देखा है खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, खाया है ना, साइड पे ना टेबल पड़ा हुआ, वहीं पर रख दिया, वहीं पर ही लेट गए। तो ये चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आए। अगर आपने कुछ खाया है तो वॉक करें, एंजॉय करें, आप अपना म्यूजिक लगाएं, जो आप अपनी पसंद, आपको जो भी चीजें पसंद है वो आप अपनी जिंदगी में लेकर आए। जो भी है मतलब आफ्टर रमजान लोग करते हैं ना कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो म्यूजिक लगा लेते हैं। तो जो भी लोगों की एक्टिविटी है उसको फॉलो करें तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। अलवीना, एक लाइन में आप बताएं। मैं बस यही कहूँगी, एक लाइन में बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगी जिस तरह इन सब ने कहा कि छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर फोकस करें रादर देन बड़ी चीज़ों के ऊपर। बड़ी चीज़ों की वाकई टेम्परेरी खुशी होती है। अगर 5 साल से आप एक डिग्री के लिए हिम्मत कर रहे हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं, मिल गई डिग्री, आपको खुशी एक ही दिन होगी। 5 साल आपने दिमाग खराब किया उसके, लेकिन खुशी हर एक छोटे लम्हे में हम खुशी ढूंढे तो वो बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशी हमेशा वक्त में नहीं, अपने आप में ढूंढनी चाहिए। एक एक सेकंड, एक एक लम्हे में खुशी ढूंढनी चाहिए, अपनों में खुशी ढूंढनी चाहिए। आप भी खुश रहें। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। खुशी कहाँ हो? वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम है जी वो है दस्ती फैक्ट्स का। तो पहला फैक्ट कौन ला रहा है? मैं। चले जी। तो मेरा फैक्ट ये है कि जैसे कि इस दुनिया में कितने करोड़ आबादी है, लेकिन सबके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो क्या आपको पता है कि इसी तरीके से जो हमारी जुबान है, टंग प्रिंट है, वो भी एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड डिड यू नो दैट औरतों की लंबी है एज कंपेयर टू मैन? प्लीज पास द बॉल। कानून की तरह जी।
جی میرا فیکٹ ہے انگلینڈ کے حوالے سے 1970s کا یہ فیکٹ ہے. جب الارم کلاک نہیں ہوئی تھی کامن تو اس وقت ایک پروفیشن ہوا کرتا تھا, یعنی ایک پیشہ ہوا کرتا تھا جس میں ان کو کہا جاتا تھا نوکر اپس اور نوکر اپرز. وہ جایا کرتے تھے ہر کلائنٹ کے گھر انڈیویجولی اور ایک اسٹک کے ساتھ وہ ان کو جو ہے بجایا کرتے تھے اور ان کو اپنے جو کلائنٹس تھے ان کو اٹھایا کرتے تھے. یہ پروفیشن جو ہے یہ انڈسٹریل یہ بیسیکلی اس کے بارے میں بات کریں تو دا پروفیشن لاسٹڈ ویل انٹو industrial revolution and continued until early 1970s in some places of England. یعنی 1970 تک لگ بھگ انڈسٹریل ریولیوشن کے ایرا میں انگلینڈ میں یہ رہا تھا ایک پروفیشن. So very unique. ہمارے یہاں تو صرف امی کی چپل تھی, ٹپاک اٹھ جا بیٹا سحری کا ٹائم ہو گیا, پلیز پاس دا بال. Over to you. all right. یہ تصاویر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جی. اس بچے کا نام ہے نونگ یو ہوئی فرام داہو, پاپولرلی نون ایز کیٹ بوائے. ان کی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ان کی جو آنکھیں ہیں یہ نیون گرین کلر کی ہیں اینڈ ہی کین سی ان کمپلیٹ ڈارک. دا کیٹ بوائے نونگ یو ہوئی آئی ایم پاسنگ دا نونگ ٹو سنا. تھینک یو. اچھا میرے پاس جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی غصہ آ رہا ہے اور بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ بھوکے ہیں, آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے, یا تو آپ صحیح سے سو کر نہیں آئے. ایگزیکٹلی میرے ساتھ دونوں بہت ایکسٹریم یہ سچویشنز رہتی ہیں. ویری نائس پلیز پاس دا بال. تھینک یو. یہ ایسی کیوں کرتی ہے, میرا نام کیوں بھول جاتی ہے؟ نہیں جاتی آج کل, میں چاہ رہی ہوں صرف اشاروں سے, آنکھوں کی زبان سے, اشاروں سے. جی آج کل سنا بات ادھر بھی خاموشی ادھر بھی خاموشی اور بات ہو گئی. اچھا جی, میرا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوئیں گے نہیں تو جو آپ کا دماغ ہے دماغ کو ہی کھانا شروع کر دے گا. کیا بات کر رہی ہیں جی, اگر آپ نہیں سوتی تو آپ سونا شروع مجھے کر آج دیں. سے یہ روٹین برین کو ریسٹ کی ضرورت ہے. پلیز پاس سم برین ٹو انم. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ والا فیکٹ ذرا نوٹ ڈاؤن کیجیے گا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. فارغ وقت میں بیٹھ کے ویریفائی بھی کر لیجیے گا کہ جتنے بھی کانٹیننٹس کے ہمارے نام آتے ہیں, انٹائر دا گلوب بات کر رہی ہوں, وہ سیم انیشیل سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, سیم پہ ختم ہوتے ہیں. سوری کم اگین. جیسے ایشیا ہے, اے سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اے پہ ختم ہوتا ہے. سارے کانٹیننٹس کے نام وہ بھی اے سے اسٹارٹ اور اینڈ ول بی دی سیم. پلیز پاس دا بال. پاسنگ دا بال ٹو الوینا جی. میرا بھی برین کے حوالے سے ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ آپ کا برین جو ہے آپ کو مطلب آپ سوئیں گے نہیں تو برین جو ہے وہ ختم ہونا, ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دن کو سو لیں گے اور رات کو نہیں سوئیں گے اور اپنے 8 یا 10 گھنٹے کی نیند پوری کر لیں گے تو وہ سفیشینٹ ہوگا. وہ سفیشینٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ رات کا جو ٹائم اللہ نے بنایا اسی ٹائم میں ہماری باڈی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, اور جو ہمیں ہیئر فال اور بہت سارے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم رات کے جو آرز ہوتے ہیں اس میں اپنی نیند مس کر جاتے ہیں اور ہم غلط آرز میں سو رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از ویری ہارمفل فار آل آف اس. پلیز پاس دا بال. اوور ٹو یو. alright. جی. ایک تھیوری ہے, ایک سیلف کنٹرول کی تھیوری ہے کہ اگر آپ اپنی بھوک پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, دیٹ مینس یو کانٹ کنٹرول یور سیلف ایٹ آل. یس. سیلف کنٹرول کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے اپنی بھوک کو کنٹرول کرنا, اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو کنٹرول یور سیلف ان فیوچر. آئی ایم پاسنگ دا بال ٹو ارشی. تھینک یو یونس. اور جو میرا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیور جج پیپل بیسڈ آن دیئر لکس. یعنی کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی آپ جج کر لیتے ہیں کہ جی یہ بندہ ایسے ہی ہوگا, یہ ایسے ہی ہوگا, مطلب ایٹیٹیوڈ ہوگا اس میں, شکل کو دیکھ کے, آؤٹ فٹس کو دیکھ کے. ایگزیکٹلی. تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پوری مائنڈ جج تو ویسے نہیں کرنا چاہیے نا. پلیز پاس دا بال ٹو سنا. تھینک یو سو مچ. اچھا میرا جو دوسرا فیکٹ ہے, فیکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹے مسلسل ہنسیں گے نا سو آپ جو ہے وہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی نیند مکمل ہو گئی. یعنی کہ اگر آپ کی نیند بھی مکمل نہیں ہوئی تھی پھر بھی آپ 2 گھنٹے ہنس لیں. 10 فیکٹس کا ٹائم ختم ہوتا, مہنگی ریڈل کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ لوگوں سے ریڈل پوچھی گئی تھی, قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام بتائیں. گیری گیس. یس کریکٹ, obviously سب کو پتا تھا, مگر آپ کے پاس تو آلریڈی آ جاتا ہے نا. جی آنسر تھا, دا کریکٹ آنسر از بائی صوفیہ. پلیز اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے, اپنا پرائز لیجیے. آپ لوگوں سے مہنگی ریڈل پوچھ رہا ہوں. لیکن صوفیہ تو میری چھوٹی بہن ہے, انہوں نے بتا دیا آپ کو. دیکھیں میں صرف آپ لوگوں سے دوستی نہیں, آپ کی فیملی سے بھی میری دوستی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. اچھا آج کی ریڈل میں پوچھوں گی, اور ریڈل میرے پاس بہت کوئکلی میں بتاؤں گی کہ کیا ہے, اور آپ لوگوں کو آنسر, یہ آپ لوگوں کے لیے, عوام کے لیے نہیں, عوام کے لیے یونس سے پوچھیں گے. تو آپ سب سے میری جو ریڈل ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں استعمال کرنے سے پہلے اس کو ڈیمالش کرنا پڑتا ہے, مطلب ختم کرنا پڑتا ہے. پھر استعمال کیسے کریں گے؟ اس کو بریک کرنا پڑتا ہے, دین وی کین یوز اٹ. سونا.
नो सोना लेकिन टेक्निकली वो भी हो सकता है लेकिन मेरी जो हाँ हो सकता है लेकिन खाने की चीज है। एग्जैक्टली खाने की Can चीज you है। repeat? हमें ऐसी क्या चीज है जो इस्तेमाल करने से पहले हमें तोड़नी वाटरमेलन। पड़ती है? नहीं, और वो एग्जैक्टली तोड़ा ही जाता है। कोकोनट। अखरोट भी है, अंडा। यार फिर तो कोकोनट भी है, ठीक है, टेक्निकली वॉलनट भी है, No, वॉलनट आप भी है। सब राइट हैं लेकिन जो इसका आ रहा था क्वेश्चन इसमें रिडल में वो एग आ रहा था, लेकिन आप सभी ठीक है। यस 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 आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ। जो इंसान है वो तो मिट्टी से बने हैं, कौन सी ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने आग से बनाया है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। महंगी रिडल का भी टाइम खत्म हो इसका भी जवाब आता है, सबको आता है मेरे ख्याल से। नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने घुमा के दिया। जो पहला आंसर आ रहा है ना वो है ही नहीं। पोएट्री का टाइम शुरू होता है। यस, अ वंडरफुल पोएट्री My wonderful वंडरफुल host, होस्ट, यूनुस खान in the house। यस ऑलराइट थैंक यू। कोई बहुत ठंडा इस्तकबाल किया आप लोगों ने, खैर है। अब क्योंकि आपने खुद बोल दिया रमजान ना। का आदाब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है लाइक यूनुस, दिस स्पिरिट। अर्ज किया है, इंतजार होता है हमें आपका। बस ठीक है, ठीक है, अर्ज काफी किया है। है। इरशाद, दीप जिसके महलात में जलें, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चलें। वाह वो जो साए में हर मसलहत के पले, वाह, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, वाह मैं भी मंसूर हूं कैदो अग्यार से। वाह 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 वाह, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आहा वाह वाह, फूल शाखों पे खिलने लगे तो कहो, वाह जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। वाह चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। बिल्कुल, और शो बहुत का आला। टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, आपको छोड़ने का दिल नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है। आप लोगों से इजाजत लेंगे। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, रोजे रखना, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। आई लव यू, वी ऑल लव यू। अगर आज आपका हैप्पी बर्थडे तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ऑलराइट, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर पीप्स।